آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، آپ کے والد گرامی بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، آپ کے دادا جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد کا نام ہے۔ آپ کے آپ کے والد کے جو دو مشہور واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ایک دن آپ دریا کے کنارے جا رہے تھے تو آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی، تو دریا جو ہے ایک سیب بہا کر لائی، تو آپ نے اس کو اٹھایا اور اس کو کھا لیا۔ جب آپ نے اس کو کھایا اس کے بعد آپ کو خیال آیا کہ یار یہ سیب پتہ نہیں کس کا ہوگا، میں نے کسی سے پوچھا بھی نہیں، سیب آیا دریا بہا کر لے آئی اور میں اس کو کھا گیا، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ آپ نے اس طرح کیا، آپ نے پہلے سوچ و بچار کیا کہ یار یہ سیب کہاں سے آیا ہوگا، پھر آپ نے سوچا کہ دیکھتے ہیں اس دریا کے کنارے چلتے ہیں، جب جائیں گے تو اس کے قریب اگر کوئی باغ ہوا تو پھر اس کے مالک سے پوچھ لیں گے کہ اس طرح دریا کے اندر سیب تھا، وہ میں نے کھایا ہے، تو یہ آپ کے باغ سے ہے یا کسی اور کے باغ کا۔ آپ نے سفر شروع کیا، چلتے چلتے آپ ایک باغ کے قریب پہنچے۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو آپ نے جو باغ کا مالک ہے اس سے ملے، اس سے آپ نے بات کی کہ اس طرح ایک سیب دریا بہا کر لے آئی اور اس کو میں کھا گیا، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ نہ کریں، اس وجہ سے میں آیا ہوں سفر کر کے کہ کہیں مجھے اس سیب کا، اس باغ کا مالک مل جائے اور میں اس کا کفارہ ادا کر سکوں۔ تو اس نے کہا کہ جی ہاں، یہ ہمارے باغ کا سیب تھا، اکثر دریا کے اندر بہہ جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اب یہ جو سیب میں نے کھا لیا تو اس کے بدلے مجھے آپ کو کیا دینا پڑے گا، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیں کہ اس سیب کا کفارہ ادا ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے میرے 10 سال باغ کی جو ہے چوکیداری کرنی ہے، باغ کے اندر کام کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں 10 سال آپ کے باغ کی چوکیداری کروں گا، نوکری کروں گا، لیکن اس کے بعد تو یہ سیب مجھے معاف کر دیں گے آپ؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ 10 سال نوکری کریں۔ جب 10 سال پورے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ نے اس سے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں چلا جاؤں۔ وہ جو آپ نے شرط لگی تھی کہ آپ 10 سال یہاں پر گزاریں گے، اس کی نوکری کریں گے تو پھر آپ کو سیب جو ہے معاف کر دیں گے، تو یہ تو میں نے کر لیا، مجھے اجازت دیں۔ تو اس نے کہا کہ جو باغ کا مالک تھا، میری ایک اور بھی شرط ہے، یہ قبول کریں گے تو اس کے بعد آپ کو اجازت ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ وہ باغ کا مالک جو تھا وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، دیکھو نا ایک سیب کے پیچھے اگر وہ اتنا سفر کرتا ہے، پھر 10 سال وہ باغ کی باقاعدہ نوکری کرتا ہے، تو یہ کوئی عام شخصیت تو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری ایک اور شرط ہے، اگر آپ وہ قبول کریں گے تو پھر جو ہے میں آپ کو سیب معاف کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ شرط بیان کریں۔ تو اس جو باغ کا مالک تھا اس نے کہا دیکھیں اب غوث اعظم کی والدہ کو دیکھیں، وہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ ہے، نیک خاتون ہے، ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس نے گزارا۔ جب وہ باغ کا مالک تھا اس نے جب آپ کی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا تعارف کروایا تو کس طریقے سے اس نے کروایا؟ اس باغ کے مالک نے کہا جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کے والد ہیں، اس نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو دونوں پاؤں سے معذور ہے۔ حیا کا مقام دیکھیں کہ میری ایک بیٹی ہے جو دونوں پاؤں سے معذور ہے، اور وہ دونوں ہاتھوں سے بھی معذور ہے، دونوں کانوں سے بھی معذور ہے، دونوں آنکھوں سے بھی معذور ہے، تو اس کے ساتھ آپ شادی کریں گے، اس کے بعد میں آپ کو جو ہے وہ سیب معاف کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط قبول ہے۔ دیکھیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا مقام دیکھیں، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولی ہے کہ آپ نے ایک سیب کے پیچھے ایک تو اتنا سفر کیا،
دوسرا آپ کے لیے جو شرائط رکھی ہیں کہ آپ کے نکاح میں جو خاتون دے رہے ہیں کہ اس کے پاؤں بھی نہیں ہیں، وہ پاؤں سے بھی معذور ہیں، آنکھوں سے بھی معذور ہیں، ہاتھوں سے بھی معذور ہیں، کانوں سے بھی معذور ہیں، اس کے باوجود آپ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ آج کل اگر ہمارے معاشرے میں اگر ہمیں کوئی کہے کہ یار میری بیٹی کے ساتھ آپ نے شادی کرنی ہے، دونوں ہاتھوں سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے، ہم کہیں گے کہ جا یار اپنا کام کر، تو کون ہوتا ہے؟ ہاں، اوپر چڑھائی کرتا ہے کہ میں نے آپ کی نوکری کی ہے، اوپر سے میں نے باغ کی نوکری کی ہے، میں نے اتنا سفر کیا، اور تو اوپر سے اور نخرے کر رہا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ شادی کرو گے، وہ بھی اس طرح کے جو دونوں پاؤں سے معذور ہیں، دونوں کانوں دونوں ہاتھوں سے معذور ہے۔ تو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے جب یہ شرائط رکھے گئے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں شادی کر لوں گا، لیکن یہ کہ آپ مجھے وہ سیب معاف فرما دیں، سیب معاف کر دیں آپ میرے لیے۔ تو جب بات ہو گئی تو اس نے کہا، جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کے والد تھے، کہ میری بیٹی اس کمرے کے اندر ہے، آپ چلے جائیں۔ تو جب حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ اس کمرے کے اندر گئے تو آپ دوڑتے ہوئے باہر نکلے۔ اس باغ کے مالک نے پوچھا کہ حضور کیا ہوا، کیا معاملہ بنا، آپ کیوں بھاگ کر آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میری ایک بیٹی ہے جو دونوں پاؤں سے معذور ہے، دونوں ہاتھوں سے معذور ہے، دونوں کانوں سے معذور ہے، یہاں پر تو صحیح سلامت بیٹی ہے، یہ وہ لڑکی نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو اس وقت جو باغ کا مالک تھا اس نے کہا کہ یہی میری بیٹی ہے۔ تو حضرت ابو صالح دوست جنگی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کہ وہ دونوں پاؤں سے معذور ہے، دونوں ہاتھوں سے معذور ہے؟ تو اس باغ کے مالک نے کہا کہ وہ دونوں پاؤں سے اس وجہ سے معذور ہے، اس طرح معذور ہے کہ اس نے کبھی اپنے گھر کے چوکھٹ سے باہر قدم نہیں رکھا۔ لیکن آپ کی والدہ کا مقام، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا مقام دیکھیں کہ اس نے اپنے گھر کے چوکھٹ سے کبھی باہر قدم نہیں رکھا۔ پھر ہاتھوں سے معذور کس طرح؟ ہاتھوں سے معذور اس طرح ہے کہ اس نے کبھی اپنا ہاتھ غیر محرم کے ہاتھ میں نہیں دیا، کبھی اپنا ہاتھ غیر محرم کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ کانوں سے کس طرح معذور ہے؟ کبھی اس نے غیر محرم کی آواز اپنے کانوں سے نہیں سنی۔ آنکھوں سے کس طرح معذور ہے؟ کبھی اس نے غیر محرم کو اس آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ کتنا مقام ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا، کتنی خوبیاں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ نیک خاتون۔ آپ کے والد کا یہ مقام ہے کہ اتنے شرائط رکھیں ان کے سامنے، پھر بھی آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ اور دوسرا، آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن جا رہے تھے تو بادشاہ کے لوگ وہ کچھ سامان لے کر جا رہے تھے، شراب لے کر جا رہے تھے، جن کے پاس مٹکے تھے، ان مٹکوں کے اندر شراب تھا۔ تو جب آپ ان کے قریب گئے، آپ نے اس کے جو بو ہوتے ہیں وہ سونگ لے، آپ نے تو پہچان لیا کہ شراب ہے، پھر بھی آپ نے ان سے پوچھا کہ اس کے اندر کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کے اندر جو ہمارے بادشاہ ہے اس کے لیے ہم کچھ سامان لے کر جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سچ سچ بتائیں، آج اگر جھنڈے والی سرکار بادشاہ کے لیے سامان لے کر جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مجھے سچ سچ بتائیں۔ انہوں نے کہا یہی، ہاں جی حضور، بادشاہ کے لیے سامان ہے وہ لے کر جا رہے ہیں۔ تو آپ کے ہاتھ میں عصا تھی، آپ نے ماری ان کے سروں پر، تو مٹکے بھی ٹوٹ گئے اور ان کے اندر جو شراب تھا وہ بہہ گیا۔ آج کل جھنڈے والی سرکار کہ ہمارا بس نہیں چلتا، ہم ان کے سامنے تک کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کوئی ہمارے سامنے نام لے لینا، یار وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، ہم ان کے سامنے کھڑے تک نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا؟ پھر ہم کچھ مہینوں کے بعد پھر سجدہ ساو بھی کر لیتے ہیں، اس پارٹی کو بدل بھی دیتے ہیں۔ پہلے تو ہم اپنے خاندان والوں کے ساتھ لڑتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ایک گھر کے اندر ہوتا ہے، کوئی کسی پارٹی کا ہوتا ہے، کوئی کسی پارٹی کا ہوتا ہے، بھائی بھائی آپس میں لڑتے ہوتے ہیں، وہ بھی کسی اور کی وجہ سے، اپنا فائدہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی اور کی وجہ سے لڑتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد مہینے 2 مہینے بعد پھر سجدہ ساو کر لیتے ہیں، یعنی وہ پارٹی بدل دیتے ہیں۔ تو کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ بادشاہ کا سامنا کرے۔
اور آپ نے اس بادشاہ کے مٹکے توڑ دی، اس کے اندر شراب تھی۔ تو لوگ بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں نا بات پہنچانے کے، اتنے ماہر ہوتے ہیں، اگر آپ تھوڑی سی بھی بات ان کے منہ میں دے دیں تو اس کا وہ بنا لیں گے نا اپنی طرف سے، ایسی کہانیاں پیش کریں گے کہ کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہوگا۔ تو وہ بھی بادشاہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ حضور اس طرح ایک شخص تھا، بادشاہ کو کہا کہ اس طرح ایک شخص تھا، اس نے آپ کے مٹکے توڑ دی، طرح طرح کی باتیں اور بھی شامل کر۔ بادشاہ نے کہا کہ بلا کر لاؤ، کون ہے جس نے میرے مٹکے توڑے، کس کے اندر اتنی ہمت ہے، بلا کر لاؤ نا میرے پاس اس کو۔ جب آپ کے والد گرامی ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ نے کہا کہ تمہیں کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں محتسب ہوں، حساب کرنے والا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا تجھے کس نے محتسب بنایا، تو کون ہوتا ہے میرے مٹکے کو توڑنے والا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محتسب بنایا، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ بلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو بادشاہ پر کب کبھی طاری ہوئی، بادشاہ ڈر گئے اور بادشاہ نے کہا کہ حضور آج کے بعد میں بھی آپ کو محتسب بناتا ہوں، آج کے بعد آپ بھی حساب کرنے والا میں آپ کو بنا دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تو اپنے حساب اپنے پاس رکھ، ہم جس کی نوکری کر رہے ہیں، ہمیں جس نے محتسب بنایا ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ تو یہ ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ولی ہیں۔ نہ تو آپ نے وقت کے جو فرعون تھے، حکمران تھے، نہ ان سے آپ ڈرے ہیں، اور آپ کی عاجزی، ان کے ساری تقویٰ دیکھیں آپ کا، کہ آپ ایک سیب کے لیے کتنا آپ نے سفر کیا، طویل سفر کیا۔ اس کے بعد آپ نے 10 سال نوکری کی ایک سیب کے لیے، اور اس کے بعد ایسی لڑکی جو آپ نے دیکھی نہیں تھی، لیکن بظاہر جب اس کے والد نے یہ بیان کیا، اس کے باوجود آپ نے قبول کیا بغیر دیکھے۔ تو اتنا بڑا مقام ہے۔ اور